اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کسی بھی جن و ملک و بشر میں طاقت نہیں کہ شہزادی کی شان کو بیان کر سکے یا لکھ سکے یا اس کا مکمل طور پر مطالعہ کر سکے۔ اللہ نے اس بی بی کو اس قدر شان عطا فرمائی ہے، اس قدر عظمت عطا فرمائی ہے، اس قدر مقام عطا فرمایا ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی، کوئی بی بی ان کے مقام و مرتبے پر نہیں ہے۔ ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، تنہا نبی کے علم کی وارث بطول تھی، پردہ نشین نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا مرد ہوتی تو اولو العزم انبیاء میں سے ایک ہوتی، کوئی عظیم ترین اولو العزم انبیاء میں سے جناب سیدہ ہوتی۔ لہذا بی بی کے فضائل نہ قابل شمارش ہیں، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ بی بی کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ حقیقت ہے، مبالغہ نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، پوری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، تمام جن و انس و ملک لکھنے والے بن جائیں، شہزادی کے اس قدر فضائل ہیں کہ وہ پھر بھی شمار نہیں کیے جا سکیں گے۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بی بی کو تین ہستیوں نے اپنے اپنے انداز میں بی بی کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے جس ذات نے جناب سیدہ طاہرہ کا تعارف کروایا وہ ذات خود خالق کائنات کی ہے۔ اللہ نے بی بی کا تعارف کروایا، ایک جگہ پہ نہیں، اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر تعارف کروایا۔ ایک جگہ پہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد۔ آیہ تطہیر میں تعارف کروایا۔ جب پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھا گیا کہ یہ اہل بیت کون ہیں، فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، کہ یہ فاطمہ ہیں جو اہل بیت، یعنی پروردگار عالم نے مرکزیت پیغمبر کو عطا نہیں کی۔ آپ نے آج رات بھی پڑھی ہوگی حدیث قصہ۔ حدیث قصہ میں خالق کائنات نے جب اہل بیت کا تعارف کروانا مقصود ہوا، چاہیے تھا کہ اللہ فرما دیتے کہ میرے نبی ہیں اور نبی کی بیٹی ہیں، نبی ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی ہیں، نبی کے دو نواسے ہیں، لیکن پروردگار عالم کیا فرماتے ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ جبریل، یہ جو اہل بیت ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں، اہل بیت وہ ہیں جو فاطمہ کے رشتہ دار ہیں۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ لہذا روایت بتاتی ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی 6 ماہ تک رسول گرامی اسلام ہر نماز پڑھنے کے بعد در بطول پہ آ جایا کرتے تھے، اپنا ہاتھ سینے پہ رکھ کر سر جھکا کر فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ پہلا معرف خود خدا ہے، فقط یہیں پہ نہیں، کئی مقامات پر پروردگار عالم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تعارف کروایا۔ میں
چند ایک مقامات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جہاں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب زہرا کا تعارف کروایا. آیا مباہلہ میں جناب سیدہ کا تعارف کروایا کہ جب نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا عیسیٰ کے بارے میں کیا فیتھ ہے, کیا بلیف ہے, واٹ از یور اوپینین اباؤٹ جیزس, جیزس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ حضور نے فرمایا جیزس واز پروفٹ آف گاڈ. انہوں نے کہا نو, جیزس نبی نہیں. نبی نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہی واز سن آف گاڈ. رسول خدا نے فرمایا کیسے, اللہ کا بیٹا وہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں عبداللہ کا بیٹا ہوں. انہوں نے کہا آپ ہی بتائیں عیسیٰ کس کا بیٹا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ ظاہراً جناب مریم نے کسی سے شادی نہیں کی. انہوں نے کہا پھر کس کا بیٹا ہوا عیسیٰ؟ انہوں نے کہا کہ جب جناب مریم نے کسی سے شادی نہیں کی, مریم طاہرہ تھی, مطہرہ تھی, زکیہ تھی, عابدہ تھی, صاحب عصمت تھی, صاحب عفت تھی, صاحب طہارت تھی, با حجاب تھی, پردہ دار تھی. مریم کی شرافت اور عصمت پہ کسی کو شک ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر عیسیٰ کا باپ اللہ نہ ہوا تو اور کون ہے؟ کہا عیسیٰ کا باپ اللہ ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تمہارے عقیدے کے مطابق جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے وہ اللہ کا بیٹا ہے, فوراً جناب خالق کائنات نے پیغمبر گرامی اسلام پر وحی نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے اللہ کے نزدیک. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ کا بیٹا ہونا ہے تو پھر آدم کا زیادہ حق بنتا ہے کیونکہ اس کی تو ماں ہی نہ تھی. اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو پھر تو آدم کا زیادہ حق بنتا ہے کہ ان کی تو ماں ہی نہ تھی. رسول خدا نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے, چاہے تو والدین سے پیدا کر لے, چاہے تو بغیر والد کے پیدا کر لے. وہ ذات اپنی شان دکھاتی ہے کہ میں وسائل کا محتاج نہیں ہوں کہ ضروری ہو کہ بیالوجیکلی طور پر والد اور والدہ اکٹھے ہوں تو بچہ پیدا ہو. میں جس چیز سے چاہوں, جیسے چاہوں, جو چاہوں کر سکتا ہوں. مالک کل شے, خالق کل شے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کی باتیں اپنی جگہ پہ, عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حضور نے فرمایا اگر آپ اپنے فیتھ اور بلیف پر اس قدر محکم اور مضبوط ہیں تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا مباہلہ؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. آؤ تم بھی بلا لو, اپنے بیٹوں کو بلا لو, ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں. تم اپنے مردوں کو بلا لو, ہم اپنے مردوں کو بلا لیتے ہیں. تم اپنی خواتین کو بلا لو, ہم اپنی خواتین کو بلا لیتے ہیں. اس میدان مباہلہ میں آ جاتے ہیں. اس وقت ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اے خدا ہم میں سے جو جھوٹا ہے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین, ان پہ اپنی آسمان سے لعنت نازل فرما. عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے. عیسائیوں نے کہا ٹھیک ہے. روز مباہلہ طے ہو گیا. یہی ذی الحجہ کا جو مثلا ہم 18 ذی الحج کو غدیر کی عید مناتے ہیں, 24 ذی الحج کو روز مباہلہ ہے. عالم اسلام کی, عالم مسیحیت پر فتح کا دن ہے. لیکن افسوس کہ ہم اس کو نہیں مناتے ہیں, بہت کم لوگ مناتے ہیں. بہت بڑا دن ہے. اسلام کی وہ فتح ہوئی ہے مسیحیت کے اوپر کہ جو تاریخ میں آج تک رقم ہے. حضور علیہ السلام نے اس دن میدان مباہلہ میں, نجران کے عیسائی تھے, نجران کے عیسائی تھے. نجران اس زمانے مرکز تھا کرسچینٹی کا, یہاں تک کہ نجران میں انہوں نے ایک کعبہ بنایا ہوا تھا. یہ جو ابرہا نے کعبہ پہ حملہ کیا, خود ابرہا بھی عیسائی تھا, کرسچین تھا, لیکن ابرہا کا کعبہ کہاں پہ تھا؟ ابرہا نے کعبہ یمن میں بنایا تھا. یمن کا موجودہ جو کیپٹل ہے صنعاء, صنعاء کے اندر اس زمانے 3 کعبہ تھے. ایک صنعاء میں کعبہ تھا, ایک مکہ میں کعبہ تھا, ایک نجران میں کعبہ تھا.
اور ابرہہ کعبہ چونکہ سورس آف انکم تھا، لوگ آتے تھے کعبہ کے پاس، چڑھاوے چڑھاتے تھے، خیرات لے کے آتے، جو بھی اس زمانے کا ہوتا تھا وہ لے آتے تھے، اور وہ جو کعبہ کا کسٹوڈین ہوتا تھا ان کی خدمت میں پہ، اور پھر کعبہ مرکز تجارت تھا، جو کوئی حج کرنے آتا تھا، کعبہ کا طواف کرنے آتا تھا، وہ اپنا مال لے آتا تھا، مکہ میں بیچتا تھا، اور یہاں سے ضرورت کا مال خرید کے، یعنی یہ سینٹرل ہب بن چکا تھا خرید و فروخت کا، تجارت کا۔ پھر یہاں پہ لوگ آتے تھے، یہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ کاروبار ہوتا تھا، بزنس ہوتا تھا، لوگوں کو روٹی چاہیے ہوتی تھی، رہائش چاہیے ہوتی تھی۔ تو ابرہہ نے کیا کیا؟ ابرہہ نے یہ کیا کہ مثلاً اس نے کہا کہ لوگ میرے کعبہ کے پاس نہیں آتے، مکہ والے کعبے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کیوں نہ میں اس کعبہ کو گرا دوں؟ تو جب لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا، یا وہ نجران والے کعبہ کے پاس جائیں گے کہ وہ بھی کرسچینز کا ہے، یا وہ سنا کے کعبہ کے پاس آئیں گے جو یمن میں ہے۔ لہٰذا اس نے کیا کیا؟ اس نے ہاتھیوں کا لشکر لیا، اور کچھ گھوڑ سواروں کا لیا، کچھ اونٹ والوں کا، کچھ پیادہ نظاموں کا۔ تو جب لے کے آیا تو پھر سارا واقعہ جو قرآن مجید میں سورہ فیل میں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ تو وہاں پہ پھر پرندے آئے، اور وہ ابابیل تھے، اپنے منہ میں کنکریاں لے کے آتے تھے، اور ان ہاتھی والوں کے اوپر وہ کنکریاں پھینکتے تھے جس سے یہ بھوسا کی طرح، قرآن فرماتا فجعلہم کعصف ماکول، گویا بھوسے کی طرح ہو گئے تھے کہ کچھ بھی ان کا باقی نہیں رہ گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نجران مرکز تھا عیسائیت کا، لہذا یہ نجران کے کرسچینز آ گئے میدان مباہلہ میں۔ جب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد کی جگہ پر، ابناءنا، اولاد کی جگہ پر فقط 2 بچوں کو لے کے گئے، ایک امام حسن تھے، ایک امام حسین تھے، فقط 2 بچوں کو لے کے گئے۔ اب لفظ نساء ہے، مولوی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، نساء عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں واحد، 2 کو کہتے ہیں تثنیہ، جب 3 یا 3 سے زیادہ ہوں ان کو کہتے ہیں جمع۔ یہ جو لفظ نساء ہے یہ جمع کا لفظ ہے، جمع ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آؤ۔ چلیں بچوں کی جگہ پہ تو پیغمبر حسنین کریمین کو لے کے گئے، نساء زیادہ عورتیں چاہیے تھیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام جب لے کے جاتے ہیں تنہا ترین جناب زہرا کو لے کے جاتے ہیں، تنہا ترین زہرا۔ مفسرین فرماتے ہیں پتہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے پوری کائنات کی عورتیں ایک طرف جناب زہرا، ایک طرف پھر بھی عظمت میں زہرا پوری کائنات کی عورتوں سے زیادہ ہے، اس لیے نساء فقط زہرا کے لیے کہنا ہی کافی ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ گویا میدان مباہلہ میں جناب سیدہ حضرت حوا سے لے کر قیامت کا سورج طلوع ہونے تک جو آخری خاتون پیدا ہوگی ہر کسی کی نمائندگی کرنے کے لیے کافی تھی، ہر کسی کی نمائندگی کرنے کے لیے کافی تھی۔ لہذا آیا مباہلہ میں پروردگار نے جناب زہرا کا مقام بتایا۔ کیا شیعہ کیا سنی، ہر کوئی جناب سیدہ کی آیا مباہلہ میں مانتا ہے کہ آیا مباہلہ میں نساء کی جگہ پر تنہا زہرا گئی ہے۔ پھر اللہ نے کہاں پہ تعارف کروایا جناب سیدہ کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدہ کا تعارف کروایا سورہ قدر میں، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، اور تمام ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جناب زہرا ہے۔ قرآن مجید میں جو لیلۃ القدر کہا گیا ہے وہ جناب زہرا کو کہا گیا۔ فرمایا کہ جس کسی نے جناب زہرا کو سمجھ لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ لیکن قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اسی طرح کوئی نہیں سمجھ سکتا مقام زہرا کیا ہے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا کہ مقام زہرا کیا ہے۔
اس کو سمجھ بھی نہیں آ سکتی کسی کو بھی، کہ جو سمجھنا چاہے بھی جناب جس قدر آپ بی بی کے فضائل پڑھتے چلے جائیں گے اور سنتے چلے جائیں گے، متحیر ہوتے چلے جائیں گے، حیران ہوتے چلے جائیں گے. یعنی بی بی کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ آدمی حیرت سے حیرت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے. فرمایا کہ جس کسی نے جناب زہرا کو سمجھ لیا اس کو لیلۃ القدر مل گئی، لیکن کسی کو نہ لیلۃ القدر کی سمجھ ہے نہ جناب زہرا کا عرفان حاصل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کوثر میں بہت ساری آیتیں ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، وقت تنگ ہے، وقت کم ہے، قلیل پڑ جائے گا. میں جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں شاید وہاں نہ لے کے جا سکوں. تو سورہ کوثر میں پورا کا پورا کوثر، یعنی ایک جگہ پہ فرمایا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر تم مجھ کو اجر رسالت دینا چاہتے ہو تو پھر اجر رسالت یہ ہے میرے بعد میرے قربا کے ساتھ مودت رکھنا. ایک محبت ہے، ایک مودت ہے. یہ ہر دو لفظ کسی کے ساتھ اپنی دلی وابستگی اور ہم آہنگی قائم کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں، لیکن مفہوم کے اعتبار سے زمین آسمان کا فرق ہے. اوورال معنی ظاہراً ایک لگتا ہے لیکن ان کے اندر بہت فرق ہے. محبت میں آپ کو اختیار ہے کسی سے کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے آپ کسی سے محبت کریں نہ کریں. مودت میں آپ کو ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ جس ذات سے کہا گیا ہے مودت کریں آپ ان کے ساتھ مودت کرنا ہوگی. پھر محبت آپ کے دل کی بات ہے. محبت کے لیے اظہار ضروری نہیں ہے، دل میں ہے کسی سے محبت ہے دل میں ہے، لیکن مودت عمل مانگتی ہے. مودت کے لیے ضروری ہے کہ اظہار کیا جائے، یعنی اقرار باللسان و تصدیق بالعمل. زبان اقرار کرے کہ زہرا کے ساتھ محبت ہے، عمل تصدیق کرے کہ رات کے اس وقت زہرا کے صف ماتم پر بیٹھ کر رو رہا ہوں. یہ مودت کی دلیل ہے، یہ مودت کی دلیل ہے. ہر کوئی جناب سیدہ کو ان دنوں میں نہیں رو رہا، ہر کوئی نبی کی بیٹی پہ آنسو نہیں بہا رہا. یہ مودت کی دلیل ہے. پس سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کر دیا جناب سیدہ کی تعارف کے لیے. میں اس مقام کو سورہ کوثر کو آگے چل کر ایکسپلین کروں گا. ایک دو جملے پیغمبر کی زبان سے کہ رسول اللہ نے زہرا کا کیسے تعارف کروایا، رسول اللہ نے کیسے. پھر واپس آؤں گا اسی نقطے پر اور یہیں پہ اپنی گفتگو کو مکمل کر دوں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اللہ نے جناب سیدہ کا کیسے تعارف کروایا. کیا شیعہ کیا سنی جس کسی کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو ہر کتاب میں یہ ملے گا کہ کلما دخلت فاطمۃ علی رسول اللہ، جب بھی فاطمہ رسول اللہ کے پاس آتی قام الیہا رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے. فقط کھڑے ہوتے تھے نہ، فرحبہا، بیٹی کو مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے. وقبل یدیہا، فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے لیتے. وَأَجْلِسَهَا فِي مَنْزِلِهِ، اپنی جگہ پیغمبر چھوڑ دیتے وہاں فاطمہ کو بیٹھاتے، خود دوسری جگہ بیٹھتے. ایک دو دفعہ کی بات نہیں، روایت بتاتی کلاما، وین ایور، جب کبھی بھی. بعض مفسرین اور محدثین جو ذوق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں لکھا، یہ کہیں نہیں لکھا کہ پیغمبر دوسری جگہ پر بیٹھ جاتے تھے، یہ نہیں لکھا. ممکن ہے جب تک زہرا مسند پیغمبر پہ بیٹھی رہتی تھی شاید رسول اللہ کھڑے رہتے، شاید رسول اللہ کھڑے رہتے ہوں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ دوسری جگہ پر بیٹھ جاتے. کہا دنیا میں کون سا باپ ہے، آج 2024 میں چلے گئے ہم،
دنیا اعلان کر رہی ہے کہ بہت زیادہ ہم نے وومن کو رائٹس دے دیے، ہاں خواتین کو بہت زیادہ حقوق دے دیے ہم نے. کوئی ایک باپ مجھے آج 2024 میں پیدا کر کے دکھائیں کہ جس کی زندگی کا شیوا یہ ہو کہ جب کبھی ان کی بیٹی ان کے پاس آئے وہ کھڑے ہو جائیں. فقط کھڑے نہ ہوں، بیٹی کو خوش آمدید کہیں. فقط خوش آمدید نہ کہیں، ان کے ہاتھوں کے بوسے لیں. فقط ہاتھوں کے بوسے نہ لیں، اپنی جگہ چھوڑ دیں، دوسری جگہ پر اور اس جگہ پہ اپنی بیٹی کو بیٹھائیں. البتہ روایت بتاتی جب پیغمبر جناب زہرا کے پاس آتے تھے، جناب زہرا بھی پیغمبر کے ساتھ یہی کرتی تھی، کھڑی ہو جاتی تھی، بابا کو ویلکم کہتی تھی، خوش آمدید کہتی تھی، بابا کے ہاتھوں کے بوسے لیتی تھی اور بابا کو اپنی مسند پر بیٹھاتی تھی اور خود دوسری جگہ پہ بیٹھ جاتی تھی. رسول گرامی اسلام فرمایا کرتے تھے، زہرا جب بی بی کے بوسے لیتے تھے فرماتے تھے مجھے زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ میری اور آپ کی جنت نہیں، ہماری جنت اور ہے، پیغمبر کی جنت اور ہے. یعنی جب ہم جنت میں جائیں گے ایسا نہیں کہ ہم بھی اسی جنت میں جائیں گے جس جنت میں رسول اللہ ہوں گے. رسول اللہ کی جنت ہم سے بہت بالا ہے. یعنی جو افضل ترین جنت ہے وہ پیغمبر کی جنت ہے. گویا زہرا پیغمبر کی جنت ہے. 270 فرمایا کرتے تھے مجھے زہرا سے جنت کی خوشبو آتی ہے. پھر فرمایا زہرا میرے دو شانوں کے درمیان میری روح ہے. رسول خدا فرماتے تھے زہرا میرے دو شانوں کے درمیان میری روح ہے. پھر فرمایا کہ روح کیا ہے؟ روح حیات ہے. اگر روح ہے جسم میں تو جسم سروائیو کرتا ہے. موت کس کو کہتے ہیں؟ موت اس وقت کو کہتے ہیں جب روح جسم سے جدا ہو جائے. پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں زہرا میرے دو شانوں کے درمیان میرے سینے میں میری روح ہے. یعنی پیغمبر کی حیات زہرا سے مربوط ہے، پیغمبر کی حیات زہرا سے منسلک ہے اور وابستہ ہے. فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. من اذاہا فقد اذانی، جس کسی نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ کو اذیت پہنچائی. ومن اذانی فقد اذلہ، جس نے مجھ مصطفیٰ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. ومن اذلہ فقد کفر، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی وہ کافر ہو گیا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بضعۃ منی کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نہ، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. نہ، فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں ہوں وہی کچھ فاطمہ ہے. مثلا آپ یہاں پہ ایک جگ لے آئیں، جگ سے میں گلاس میں پانی نکالوں گا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جگ والا پانی اور ہے گلاس والا پانی اور ہے؟ نا، جگ والا پانی کل ہے، گلاس والا جز ہے. یہ جو جگ والا پانی ہے وہی گلاس والا پانی ہے. فرق فقط اتنا ہے، وہ کل ہے یہ جز ہے. جب پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، مطلب یہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں جو کچھ میں ہوں وہی کچھ فاطمہ ہے. فرق اتنا ہے، میں کل ہوں یہ جز ہے. میں کل ہوں یہ جز ہے. اگر میں رسول ہوں فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. اگر میں نبی ہوں فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے. اگر میں صادق ہوں فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے. اگر میں معصوم ہوں فاطمہ عصمت کا ٹکڑا ہے. جو کچھ میں ہوں وہی کچھ فاطمہ ہے. فرق اتنا ہے، میں کل ہوں یہ جز ہے. صلوات پڑھے بی بی کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا پیغمبر نے اور احادیث ہیں پیغمبر گرامی اسلام کی جناب سیدہ کے بارے میں، جن کو علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے، علینی نے، اسی طرح شیخ صدوق نے، اسی طرح ہماری جتنی بھی کتب اربع ہیں ان کے اندر بی بی کی شان میں احادیث وارد ہوئی ہیں کہ جن کا مطالعہ آدمی کو، جیسے میں نے عرض کیا، متحیر کرتا چلا جاتا ہے کہ مقام کیا ہے جناب سیدہ کا.
پھر ایک سطح پہ جا کے آدمی بے بس ہو کے لاچار ہو کے کہتا ہے کہ واقعاً فاطمہ لیلۃ القدر ہے، جس کو سمجھنا عقل انسانی کی میں آ ہی نہیں سکتی جناب زہرا، عقل بشر میں آ ہی نہیں سکتی جناب زہرا۔ خوب امیر المومنین علی، لنگر آسمان و زمین، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، مولانا و مولا الثقلین، ابو الحسن والحسین، فرماتے ہیں زہرا نے مجھے امر کیا ہے، زہرا نے مجھے امر، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، زہرا نے مجھے امر کیا ہے کہ میں زہرا کو رات کی تاریکی میں غسل دوں۔ یا علی غسلنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، دفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ یعنی علی فرماتے ہیں کہ زہرا نے مجھ کو امر کیا ہے۔ زہرا آپ کا کیا مقام ہے؟ علی جیسے امام کو آپ امر فرما رہی ہیں، علی فرما رہے ہیں زہرا نے مجھ کو امر کیا ہے۔ یا زہرا کیا مرتبہ ہے آپ کا میری شہزادی، کیا مقام ہے آپ کا میری بی بی، لہذا بی بی امیر کائنات امیر المومنین، کس قدر امیر المومنین جناب سیدہ سے محبت فرماتے تھے، اور جب جناب زہرا کو دفن کرنے لگے، روایت بتاتی ہے کہ پہلی جگہ ہے، شاید علی علیہ السلام کی زندگی میں ایک ہی مقام ہو کہ جب علی کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا ہو۔ زہرا کو دفن کرنے کے بعد فرمایا کاش لیت ابن ابی طالب مات قبل یوم، کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے علی مر گیا ہوتا، مجھے زہرا کو اپنے ہاتھوں سے دفن نہ کرنا پڑتا۔ کیا مقام تھا جناب زہرا کا۔ اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہتے کہ مریم کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، زہرا کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ سید المرسلین کی بیٹی ہے۔ یعنی رحمت کس کے لیے بن کے آئی؟ جو خود رحمت للعالمین ہے۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے نا، فرمایا بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ جناب زہرا ان کے لیے رحمت بن کر آئی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جناب زہرا کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو سیدہ شباب اہل الجنت حسن اور حسین ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، زہرا وہ شہزادی ہیں کہ جن کے قدموں تلے ان کی جنت ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ پھر فرمایا کہ بیوی ایمان کا حصہ ہے، مرد جتنا مومن ہو، جتنا متدین ہو، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اپنی شریک حیات کو اپنے گھر نہیں لے آتا۔ فرمایا زہرا اس کے ایمان کا حصہ بنی جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا برزل ایمان کلے الی کفر کلے۔ غزوہ خندق میں جب علی ابن ابی طالب عمر ابن عبد ود عامری کے مقابلے میں جا رہے تھے، رسول خدا کی وہ زبان جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کی مصداق ہے، وہ زبان بول کے کہتی ہے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہے ہیں۔ زہرا کس کے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے؟ جو خود کل ایمان ہے۔ لہذا کیا مقام ہے جناب زہرا کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نبی، تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مومنین آگے آ رہے ہیں تو ان کو بیٹھنے، صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے رات بھی ایک مجلس میں کسی شاعر نے یہ لکھا، اللہ اس کو اس کی جزا دے،
بہرحال بہت اچھا لگا مجھے اس کی یہ ربائی. میں نے رات ان کی خدمت میں عرض کی, آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ زہرا وہ طاہرہ ہیں کہ طہارت کو ناز ہے. زہرا وہ طاہرہ ہیں کہ طہارت کو ناز ہے. زہرا وہ عابدہ ہیں کہ عبادت کو ناز ہے. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ زہرا کے ہر ایک کام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام مگر امامت کو بھی ناز ہے. شاعر کہتا ہے کہ شوہر خلیل عصر ہے تو بیٹے ذبیحی ہیں. مریم کا ایک آپ کے 11 مسیحی ہیں. مریم کا ایک آپ کے 11 مسیحی ہیں. تو جناب سیدہ کی کیا شان ہے کہ جب آدمی بی بی کی شان پڑھنے جاتا ہے خدا شاہد ہے متحیر رہ جاتا ہے. واللہ العلی العظیم. جناب زہرا کی شان سمجھ عقل آدم میں آنے والی نہیں ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ یا علی انا وانت ابوا هذه الامه, اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں. فرمایا فاطمہ نہ فقط ام المومنین ہے, فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. فاطمہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے, رسول اللہ کی بھی ماں ہے. حقیقت میں جو ام المومنین ہے جناب زہرا ہے, جن کو پروردگار عالم نے ام المومنین قرار دیا ہے, وہ جناب زہرا ہیں. فرمایا فاطمہ فقط مومنین کی ماں نہیں, فاطمہ میں مصطفیٰ کی بھی ام ابیہا, میری بھی ماں ہے, اپنے بابا کی بھی ماں ہے. لہذا کیا مقام ہے شہزادی کا, کیا شان ہے شہزادی کی, کیا عظمت ہے شہزادی کی. آخری بیٹے کا انتقال ہوا, رسول خدا کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا. ایک کافر آگے بڑھا, اس نے آ کر پیغمبر کے سینے میں زبان کے زخم لگانا شروع کیے. کہا کہ کافر کا نام کیا تھا؟ کافر کا نام تاریخ بتاتی آس بن وائل تھا. آس بن وائل, آپ نے تاریخ اسلام کا بڑا مشہور نام سنا ہوگا, عمرو بن عاص. عمرو بن عاص امیر شام کا مشاور تھا, اور جس نے امیر شام کی حکومت کو حقیقت میں قائم کرنے میں بیک بون کا کام کیا ہے وہ عمرو بن عاص ہے, جو تاریخ پڑھے ہوئے ہیں. عمرو بن عاص کا باپ تھا آس بن وائل, اس کے 18 بیٹے تھے. آس بن وائل کے 18 بیٹے تھے. عرب کا بہت بڑا سردار تھا, پونجی پت تھا, دولت مند تھا. یہ جو عتبہ ابن ربیعہ, ولید ابن عتبہ, شیبہ ابن عتبہ, ابو جہل, ابو لہب, ابو سفیان, امیہ, خلف, ان کے لیول کا آدمی تھا آس بن وائل. ان کی سطح کا, جو قبل از اسلام پارلیمنٹ تھی عربوں کی, اس پارلیمنٹ کا مشہور و معروف رکن تھا آس بن وائل. آس بن وائل آگے بڑھا جب پیغمبر کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا. آگے بڑھ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی پیغمبر کا نام سنیں, یا خود نام لیں یا کہیں پہ پڑھیں, حضرت فرماتے ہیں میرے اوپر درود ضرور پڑھ لیا کریں. اللہم صلی علی, کیونکہ مولا فرماتے ہیں بخیل ہے وہ شخص, حقیقت میں کنجوس وہ ہے کہ جو میں مصطفیٰ کا نام سنے اور میرے اوپر درود نہ پڑھے. پھر بھی درود پڑھے مولا کی ذات صلی علی محمد. حتیٰ کہ مراجع عظام فرماتے ہیں کہ مستحب نماز پڑھ رہے ہیں, سنت نماز پڑھ رہے ہیں, اور کسی نے اذان میں یا کسی بھی وجہ سے کسی نے نام لیا پیغمبر کا اور آپ کے کانوں تک آواز آ گئی, فرمایا نماز کو وہیں پہ روک دیں, پہلے پیغمبر پہ درود پڑھیں, پھر اپنی نماز کو آگے صلوات پڑھیں پیغمبر کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوب. آس بن وائل آگے بڑھا اور آ کے پیغمبر کو کہا کہ ہم روکتے نہیں تھے کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دو, ہمارے بتوں کی مخالفت کرنا. اب دیکھ لیا ہمارے بتوں کی دشمنی کا نتیجہ کیا نکلا. اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے, اور آپ کا آخری بیٹا بھی مر گیا ہے. پتہ ہے ابھی آپ کیا ہو گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں کیا ہو گیا ہوں؟ کہا اب آپ ابتر ہو گئے ہیں. ابتر یعنی مقطوع النسل, جس کی نسل کاٹ دی گئی ہو, جس کی نسل ختم ہو گئی ہو.
جو بے اولاد ہو گیا ہو، جو لا ولد ہو گیا ہو، جس کا نام و نشان مٹ گیا ہو، کہا اب آپ ابتر ہو گئے ہیں۔ اب میں آپ ایک بات کی یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ پیغمبر ہوں یا ائمہ ہوں یہ بہت بڑے مقام پر ہوتے ہیں، یہ خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنی عزیزوں کی اولاد کے فوت ہو جانے کا، شہید ہو جانے کا غم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ خدا نہ میرے عزیز، یہ بات سریعاً غلط ہے، بلکہ سریعاً برعکس ہے۔ انسان کامل کے جو جذبات ہوتے ہیں، فارسی زبان میں ان کو کہتے ہیں عاطفہ، انسان کامل کا جو عاطفہ ہوتا ہے یہ بھی کمال تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کامل کی جیسے محبت کمال تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح جب ان کے اوپر تکلیف اور دکھ آتا ہے تو اس کا احساس بھی وہ کمال کی سطح پہ جا کے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میری اور آپ کی طرح وہ دکھ کا احساس کرتے ہوں کہ تھوڑی دیر غمگین ہو جائیں پھر وہ اسی وقت جو ہے وہ غم ختم ہو جائے، نہ، چونکہ انسان کامل ہے کمال کی سطح تک اس غم کو احساس کرتے ہیں۔ غم آئے تو وہ روتے ہیں، دل کو تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان سے باہر ہیں کہ ان کو غم آئے اور وہ نہ روئیں، مگر سینے میں دل ہے یا پتھر ہے؟ پیغمبر کے اوپر مصیبت آتی تھی، غمگین ہوتے تھے، محزون ہوتے تھے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، لیکن خدا کے حکم کی اطاعت میں کبھی زبان پر کچھ نہیں لے آتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دل پہ احساس نہیں ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ غزوہ احد میں کسی نے دانت پہ پتھر مارا، دانت ٹوٹا، لہو نکلا، حضرت کا لہو نکلتا تھا، دانت ٹوٹا، تلوار لگتی تھی۔ غزوہ احد سے جب جناب امیر المومنین گھر واپس آئے تو ایک دفعہ، یہ ابھی ابتدائی ایام تھے جناب علی علیہ السلام کے شادی کے، چند دن ہی پہلے جناب علی علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی جناب زہرا سے، کہ اوپر سے غزوہ احد آ گیا۔ غزوہ احد سے جب واپس آئے، آپ کو معلوم ہے غزوہ احد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، علی جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا ہے اور گھومتا رہتا ہے، پیغمبر کی طرف بڑھنے والے ہر تیر کو علی اپنے جسم پہ روک رہے تھے، ہر تلوار کو اپنے جسم پہ روک رہے تھے، لیکن پیغمبر کو نہ بتایا کہ میرے جسم پہ کتنے تیر لگے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر علی کے گھر میں آئے تو جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ جناب زہرا علی کے جسم پر مرہم لگا رہی تھی، زخموں پر۔ جیسے پیغمبر کی نظر علی کے زخموں پر پڑی، رسول اللہ کی آنکھوں سے زار زار آنسو بہنے لگے۔ کہا علی یہ اتنے زخم آپ کو احد میں لگے ہیں؟ علی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں ہے۔ ادب کا سر جھکا کے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ مصطفیٰ کا دفاع کرتے ہوئے، خدا کے دین کی اطاعت کرتے ہوئے موت میں علی پر آ گرے یا میں موت پر جا گرے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ زخم تو کوئی چیز بھی نہیں۔ علی کے دل میں ایک حسرت رہ گئی۔ فرمایا کیا حسرت ہے یا علی؟ کہا کاش اپنے چچا حمزہ کی طرح احد کے میدان میں شہید ہو گیا ہوتا، کاش میں شہید ہو۔ یا رسول اللہ مجھے شہادت نہیں ملی۔ پیغمبر نے اپنے علم غیب کو بروئے کار لاتے ہوئے لوح محفوظ کی تختی کا مطالعہ فرمایا، کہا علی پریشان نہ ہوں، ایک زمانہ آئے گا جب آپ کی یہ داڑھی آپ کے اپنے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ علی ایک دن آئے گا کہ علی آپ کو شہادت ملے گی، حمزہ کو میدان احد میں ملی ہے، آپ کو مسجد میں ملے گی۔ علی آپ کو مسجد، اپنی شہادت کی خبر سنی، خوش ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 21 ماہ رمضان کو مسجد کوفہ میں ضرب لگی تھی تو علی نے اپنے غم کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا، علی آج کامیاب ہو گیا۔ لہذا آس بن وائل نے کہا کہ تو اب تر ہو گیا۔ رسول خدا کے زبان پہ کوئی چیز نہ آئی، لیکن دل کی تختی پڑھنے والے اللہ نے رسول اللہ کے دل کی تختی کو پڑھ لیا۔ فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ میرے نبی سے جا کے کہو انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب کافر کی زبان کا نشتر آپ کو پریشان نہ کرے،
میں نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، میں نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی ہے۔ کوثر یعنی خیر کثیر۔ عموماً علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ کوثر کا معنی یہ ہے کہ اے نبی آپ اب تر نہیں بلکہ آپ کی نسل اب بہت زیادہ ہو جائے گی۔ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں۔ بالکل کوثر کا ایک مطلب یہی ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسی بیٹی عطا کی، ایسی خیر کثیر عطا کی کہ اب دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر تیری نسل نہ ہو۔ ایران میں ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس ریسرچ کے نتیجے میں انہوں نے بہرحال ثابت کیا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 70 ملین سادات آل نبی اور اولاد زہرا ہیں، 70 ملین۔ لیکن یہ سادات جو ابھی 70 ملین ہیں، یہ سادات ان تمام حالات و واقعات کے بعد بچ گئے ہیں جو بنی امیہ اور بنو عباس نے سادات کے سر پر ڈھائے تھے۔ کس قدر سادات کا خون بہایا گیا، سادات کے خون کا گارا بنا کر دیواریں تعمیر کی گئی ہیں۔ آج تک آپ دیکھ لیں، یہی پارا چنار میں دیکھ لیں، آج تک سادات کی کیسے خون بہا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی 70 ملین سید اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ 70 ملین مذاق ہے؟ یہ اس نبی کی اولاد ہے جس کو آس بن وائل کہہ رہا تھا تو ابتر ہو گیا، لیکن تاریخ نے آگے چل کر بتا دیا۔ قرآن نے 3 باتیں کہیں اس چھوٹے سے سورہ میں، انا اعطیناک الکوثر، نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، یہ کوثر کوئی معمولی انعام نہیں ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اس انعام کے اوپر جائیں اللہ کی نماز ادا کریں اور راہ خدا میں اونٹ نہر کریں، اونٹ نہر کریں۔ یہ معمولی انعام نہیں ہے، کوثر بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ جو تجھے کہہ رہا نا 18 بیٹوں کا باپ ابتر، آگے چل کر دیکھ لینا، تاریخ بتا دے گی، ان شانی اکا هو الابتر، یہی ابتر ہوگا آگے چل کر۔ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، اس سے اچھا مجمع اور کہاں پہ ہوگا؟ اسلام آباد پنڈی کا مجمع ہے۔ آپ کو کہیں آس بن وائل کی نسل کا کوئی فرد ملا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں آس بن وائل کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں؟ کیوں نہیں ملا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، 2 چیزوں سے خارج نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یقیناً جیسے قرآن نے کہا وہ ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی نسل ہے بھی صحیح تو باپ اتنا رذیل اور کمینہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو اس کے ساتھ نسبت نہیں دینا چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی اپنے آپ کو اس سے نسبت نہیں دینا چاہتا، لہٰذا فرمایا کہ یہ ابتر ہے، اور ابتر ہو گیا۔ آج تاریخ نے اس کو ابتر ثابت کر دیا۔ بہرحال میں بات لے آؤں وہاں پہ جہاں پہ میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ پیغمبر کے بعد، چونکہ پیغمبر نے ایک انقلاب برپا کیا تھا، پیغمبر کے بعد مجھے بھی اس مجمع میں گفتگو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی نہیں اکتائے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں اکتائے تو صلوات اتنی اونچی پڑھیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ورنہ ایک جو معیاری مجلس ہوتی ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے جتنا میں نے پڑھ دیا ہے۔ اس سے لمبا کرنا، بات کو لمبا کرنا، مولا فرماتے ہیں کلام کی آفت یہی ہے کہ اس کو لمبا کر دیا جائے۔ تو یہ آپ کا خلوص ہے۔ میں واقعاً ایک بہت بڑا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس وقت میں، لیکن مجھے آپ کو زیادہ بیٹھانا بھی میرا مقصد اور مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو تھکاؤں۔ نقطہ انتہائی مفید ہے کہ ضروری ہے کہ آپ۔ ہوا یہ کہ جب پیغمبر نے یہ انقلاب برپا کیا تو ایک گروپ بن گیا اندر ہی اندر، کہ جس گروپ کی یہ خواہش تھی کہ اس انقلاب کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، چونکہ خدا نے اپنی شان دکھا دی تھی ان لوگوں کو۔ دیکھیں، حزب رحمان اور حزب شیطان یہ آدم علیہ السلام کی حیات میں ہی وجود میں آ گئے تھے۔ خود آدم کے 2 بیٹوں کے درمیان، حابیل اور قابیل کے درمیان جو جھگڑا ہوا اور حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، وہاں سے حزب شیطان اور حزب رحمان آپس میں آمنے سامنے آ گئے تھے۔ حزب شیطان نے
یہ دیکھ لیا تھا کہ جس موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے فرعون نے ہزاروں کی تعداد میں بچے قتل کروائے تھے، خدا نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ پلوایا، خدا نے اسی فرعون کے گھر میں موسیٰ پلوایا۔ گویا حزب شیطان کو پتا تھا کہ قدرت جو کہہ دیتی ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آخر پہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ مثلا سورہ مبارکہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ کی زبان سے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی ہے، یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، اور تم کو ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے فلما جاءہم بالبینات، جب وہ روشن دلیلیں لے کر رسول آ گیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو سارے کے سارے عیسائیوں نے یہ کہہ دیا یہ تو جادوگر ہے۔ قالوا، یعنی تورات میں بھی لکھا ہوا تھا، زبور میں بھی لکھا ہوا تھا، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ آخر پہ ایک نبی آئے گا کہ جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ یہ لوگ آگاہ تھے، ان کو پتا تھا کہ نبی آئے گا اور وہ آ کے رہے گا، جیسے موسیٰ پیدا ہو کے رہے اور فرعون کی سلطنت کو ختم کر کے رہے۔ ان کو پتا تھا کہ جو اللہ فرما دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ لہٰذا ایک گروپ وجود میں آ گیا جس گروپ کی خواہش یہ تھی کہ جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ تو بالکل اٹل ہے، وہ ہو کے رہتا ہے، لیکن ہم کچھ ایسا کریں گے کہ جو کچھ نبی کرے گا اس کے بعد جو وہ کر کے گیا ہے اس کا ہم رستہ بدل دیں گے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تعریف لفظی ہوتی ہے، ایک تعریف معنوی ہوتی ہے۔ تعریف لفظی یہ ہوتا ہے کہ لفظ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، تعریف معنوی یہ ہوتی ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں، مفہوم بدل دیا جاتا ہے، مفہوم بدل دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک گروپ وجود میں آ گیا۔ اچھا، جب یہ گروپ وجود میں آتے ہیں اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں جریان، جریان نفاق، یعنی کیا؟ یعنی منافقین کا گروپ۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے کس قدر منافقین کے بارے میں پیغمبر کو آگاہ کیا ہے، پورا کا پورا ایک چیپٹر، پورا سورہ قرآن مجید میں منافقون کے نام سے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ میرے حبیب جب یہ منافق تیرے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ بتائے دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، آپ کو دل سے رسول نہیں مانتے ہیں، یہ فقط زبان کی حد تک آپ کو رسول کہتے ہیں۔ منافقین کا آپ کو معلوم ہے منافقین کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ منافقین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے اور تھوڑا سا ساتھ دیں میرا، میں بات کو اپنی منزل تک پہنچا کے آپ کو چند جملے مصائب کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ منافقین کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سپرنگ نما لوگ ہوتے ہیں، سپرنگ نما ہوتے ہیں۔ سپرنگ کی خصوصیت کیا ہے؟ جب اس کے اوپر وزن آتا ہے تو وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس انتظار میں رہتا ہے کہ کسی وقت یہ وزن ہٹے، جیسے ہی وزن ہٹتا ہے تو سپرنگ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے۔ پوری تاریخ کو ایک جملے میں بند کر رہا ہوں۔ رسول خدا نے جب اعلان نبوت کیا تین طرح کے لوگوں کے ساتھ پیغمبر کا پالا پڑا۔ ایک وہ لوگ تھے جو پلاسٹک نما تھے، ان کو جس طرف پیغمبر پھیرتے گئے وہ پھرتے چلے گئے، ان میں کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی مقداد بن گیا، کوئی عمار ابن یاسر بن گیا، کوئی کمبر بن گیا، کوئی بلال حبشی بن گیا۔ جی یہ وہ لوگ تھے جس طرف پیغمبر نے ان کو پھیرا یہ پھرتے گئے، یہ وہ پلاسٹک نما طبقہ تھا۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کے مخاطب تھے، جو ہارڈ لوہے اور فولاد کی طرح تھے، یہ پیغمبر کے سامنے پیغمبر کی تلوار سے کٹ گئے لیکن جھکے نہیں۔ ان میں کوئی ابو جہل تھا، کوئی عتبہ ابن ربیعہ تھا، کوئی ولید ابن عتبہ تھا، کوئی شیبہ ابن عتبہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے سامنے کٹے ہیں، جھکے نہیں۔ انہی لوگوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سپرنگ نما تھے، جو سپرنگ نما تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جب مکہ فتح ہو گیا
اب ان کے پاس دو ہی آپشن تھے. ایک آپشن یہ تھا کہ یہ کلمہ پڑھ کے اپنی جان بچا لیں، دوسرا آپشن یہ تھا پیغمبر کی تلوار سے اپنا سر کٹوا دیں. لہٰذا ان کو کلمہ پڑھنا سب سے آسان نظر آیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. جب کلمہ پڑھ لیا، پیغمبر رحمت للعالمین، خدا کی رحمت کا مصداق نبی زمین پر، پیغمبر نے ان کو معافی دے دی، کھلی معافی. لیکن یہ سپرنگ نما طبقہ پیغمبر کی رسالت کے بوجھ کے نیچے آ کر دب گیا، اس امید کے ساتھ کہ جیسے ہی رسالت کا وزن ہٹے گا ہم اپنی اصلیت پہ واپس آ جائیں، ہم اپنی اصلیت پہ واپس آ جائیں. لہٰذا جو منافقین ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ جب تک انقلاب لانے والا رہبر موجود ہوتا ہے یہ دبے رہتے ہیں. جیسے ہی رہبر ہٹتا ہے یہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنا نفاق باہر پیش کر دیتے ہیں، دکھا دیتے ہیں. قرآن سے ایک مثال پیش کروں آپ کی خدمت میں. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک منافق تھا جس کا نام تھا سامری. سامری منافق تھا، اس کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفاق تھا، چونکہ رہبر موجود تھا نفاق باہر نہ نکالا. جیسے ہی جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے 40 راتوں کے لیے تورات لینے کے لیے، سامری نے کیا کیا؟ سامری نے اپنا نفاق باہر نکال دیا. جب باہر نکالا، وہ لوگ جو کل تک جناب موسیٰ کے ساتھ مل کر اللہ کی پرستش کرتے تھے، توحید کی عبادت کرتے تھے، وہ لوگ سامری کے چکر میں آ کر اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے. جریان نفاق جب رہبر ہٹ جاتا ہے، جب رہبر ہٹتا ہے تو جریان نفاق کھول کے سامنے آ جاتا ہے. پیغمبر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. منافقین جب تک پیغمبر دنیا میں قید حیات میں رہے، منافقین دبے رہے پیغمبر کی رسالت کے بوجھ کے نیچے. لیکن جیسے ہی پیغمبر کا انتقال ہوا، منافقین کھل کر میدان میں آ گئے، کھل کر میدان میں آ گئے. میں نے عرض کیا کہ خدا نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. ہم عموماً سمجھتے ہیں کوثر کا مطلب ہے کہ نسب پیغمبر کو جناب زہرا نے پھیلایا ہے. نہ، یہ معنی نازل ہے، یہ چھوٹا معنی ہے کہ جناب زہرا کی وجہ سے پیغمبر کی نسل پھیل گئی ہے. جناب زہرا نسل پیغمبر کی محافظہ ہیں، فقط نسل کی نہیں، نبوت پیغمبر کی بھی محافظہ ہیں. دیکھ رہے تھے جب جناب زہرا پر دروازہ گرایا جا رہا تھا. بس عزاداران حسین گویا ایام فاطمیہ کے اختتام پر علی علیہ السلام نے جناب زہرا کو نہیں، دو لوگوں کو دفن کیا. ایک زہرا کو دفن کیا، ایک زہرا کے ساتھ علی کو دفن کیا. علی فرمایا کرتے تھے زہرا دعا کریں علی آپ کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے، علی آپ کے بعد زیادہ زندہ نہ رہے. زہرا آپ کے بغیر یہ دنیا تاریک ہے، آپ کے بغیر یہ دنیا سیاہ ہے. رسول اللہ کی امانت ایسے عالم میں امیر المومنین نے واپس لوٹائی کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام زار زار گریہ کر رہے تھے، زار زار رو رہے تھے. آخری دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے عبادت کو مکمل کرتے ہیں. لہذا گویا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن گھر میں تشریف لائے. جب گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ جناب زہرا ایک ساتھ بچوں کو نہلا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، صفائی کا اہتمام کر رہی ہیں. علی علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا بنت مصطفیٰ خدا کا شکر آپ صحت یاب ہو گئی، آج اپنے گھر کے کام کاج خود کرنے لگ گئی. جناب زہرا نے فرمایا یا علی موقع کو غنیمت جانیے، میرے پاس بیٹھ جائیں، میری وصیتیں سن لیں، اس لیے کہ میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہے، میری زندگی کا آج یہ آخری دن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کا کام تھا کہ جس کو زہرا جیسی مخدومہ، جن کو زہرا جیسی شہزادی تنہا چھوڑ رہی تھی، کہا جناب زہرا سے پوچھا
کہ بنت مصطفیٰ ام الحسن والحسین آپ کو کیسے معلوم ہے کہ زندگی کا آخری دن ہے؟ کہا یا علی بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے بابا سے امت کی شکایت کی ہے، بابا نے فرمایا ہے زہرا کل شام تک آپ کے دکھ اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، کل شام سے پہلے آپ میرے پاس واپس آ جائیں گی۔ بس یا علی میرے بابا نے مجھے شہادت کی خبر دے دی ہے۔ بس عزاداران حسین علی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علی علیہ السلام جناب زہرا کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ جناب زہرا نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی، پھر اپنے بابا کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، پھر امیر المومنین کی ولایت و امامت کی گواہی دی، اور کہا یا علی جب سے آپ کے گھر میں آئی ہوں، اگر کبھی نادانستگی میں کسی بھی وجہ سے کوئی آپ کا ایسا حق جو میں ادا نہ کر سکی ہوں، مجھے اس حق کے صدقے میں معاف کر دینا جو میرے بابا سے مجھ کو حاصل ہے۔ عزادارو علی کے آنسو زار زار ٹپکنے لگے۔ کہا زہرا جب سے میرے گھر میں آئی ہو سوائے چکیاں پیسنے کے اور کیا دیکھا ہے؟ زہرا علی آپ سے شرمندہ ہے کی بیٹی ساری زندگی سادہ لباسوں میں زندگی گزارتی رہی۔ زہرا اگلی وصیت جناب زہرا نے وصیتیں فرمایا یا علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، یا علی میرے حسین کو رات کو بار بار پیاس لگتی ہے۔ عزاداران حسین جناب زہرا اپنے بچوں کے لیے تاکید فرما رہی تھی۔ اب علی علیہ السلام نے ایک وقت وہ آیا کہ جب جناب زہرا کو کفن دینے اور غسل دینے کا وقت آیا۔ جب سے جناب زہرا شہید ہوئیں، علی علیہ السلام گھر کے سب بچوں کو سب کو فرما رہے تھے کہ بچوں اونچا گریا نہ کرو، آہستہ گریا کرو، صبر کرو، آہستہ گریا کرو۔ لیکن جب بی بی کو غسل دینے لگے اور اسما پانی پکڑا رہی تھی، اسما کہتی ہے میں نے دیکھا علی کے ہاتھوں سے پانی چھوٹ گیا، ایک دفعہ پیشانی دیوار پہ رکھی اور زار زار علی رونے لگے۔ اسما نے کہا یا علی آپ تو خود ہم کو روک رہے تھے، ابھی کیا ہوا کہ خود اتنا گریا کر رہے ہیں؟ عزادارو مولا نے فرمایا اسما آج وہ زخم نظر آئے ہیں جو زہرا عام حالت میں مجھ سے چھپائے رکھتی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا محمود بحق محمد المصطفیٰ، یا اعلیٰ بحق علی المرتضیٰ، یا فاتر بحق فاطمۃ الزہراء، یا محسن بحق حسن المجتبیٰ، یا قدیم الاحسان بحق حسین الشہید بارض کربلا و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ پالنے والے آج کی رات ہماری اس ادنا سی قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارا جناب زہرا کے عزاداروں میں شمار فرما، ہمیں دنیا و آخرت میں بی بی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔